الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات والمتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ جو آدمی جمعے والے دن کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اللہ بن مانگے اس کو سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ ایک ہوتا چیز مانگنا، کہتے آپ دیا سو دودھ برابر مانگ لیا سو پانی، کھو کھادا خنزیر برابر ہے گراں دی کہانی۔ جڑی چیز مانگ کے لئی وہ دی لذت نہیں ہوتی، جو آپ چیز کو پیش کرے وہ دی کمال لذت ہوتی ہے۔ بن مانگے پانی مل جائے تو وہ دودھ سے بھی اچھا ہوتا ہے، مانگ کر دودھ پی لو اس کی پانی جتنی بھی لذت نہیں ہوتی۔ جب ساری کائنات کو دینے والا کہتا ہے کہ بس میرے کہنے پہ میرے یار پہ درود پڑھ لو، میں پھر بن منگیا سب کچھ عطا کر دوں گا۔ اچھا بھی اللہ جانتا ہے نا آپ کی ضرورتوں کو، جس نے انسان کو پیدا کیا اگر اس نے نہیں جاننا تو کس نے جانا؟ اللہ عالم الغیب ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ غریب نواز ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ یہ موبائل جیب میں ڈالے اور جمعہ پڑھیں، چھوڑیں ان موبائلوں کو، خطبہ جمعہ میں موبائل یوز نہ کیا کریں۔ خطبہ جمعہ عبادت ہے، یہ خطبہ ہے، یہ تقریر جو آپ عربی میں سمجھتے ہیں نا خطبہ، یہ بھی خطبہ ہے۔ صرف آپ کی زبان عربی نہیں ہے، نہیں تو ہم عربی میں بات کریں۔ حضور نے فرمایا میری امت کا بہترین مبلغ وہ ہے جو اپنی قوم کو ان کی زبان میں دین سمجھاتا ہے۔ اس لیے آپ کی زبان اردو پنجابی ہے تو ہم پنجابی میں آپ کو بات سمجھاتے ہیں۔ جتنے بیٹھے یہ بچے سے موبائل لائٹ بھی بند کرائیں، اس کو بولے بند کریں موبائل۔ جتنے بیٹھے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ سے بڑھ کے کائنات میں کوئی دنیا کا علم جان سکتا نہیں جان سکتا۔ تو اللہ کریم نے خود فرما دیا ہے، خود کہ میرے کہنے پہ میرے یار پہ درود پڑھ لو۔ اللہ کی قسم یہ جملہ کسی نے کہنا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، یہ بالکل جملہ ٹھیک ہے۔ اللہ کے فضل سے اسی اس وقت تک اپنا مردہ بخشاندہ ہی نہیں جب تک فاتحہ نہ پڑھیے درود نہ پڑھیے۔ ساڑھے جنازے چ فاتحہ بھی ہے درود بھی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے جس عبادت میں درود پاک نہ ہو، ایک میرج حال میں کوئی لاڑے تو بغیر برات چلے جائے نہ روٹی مل دی ہے نہ بوٹی مل دی ہے۔ ہاں جی جتنے تسی بیٹھے جائے نا عرش تے جتنیاں عبادتاں جاندیاں اللہ کہندا ہے اگر وچ درود والا لاڑا نہیں پایا تے میں پھر اس عبادت نو قبول ہی نہیں کرتا۔
ہم تو درود پاک کو وظیفہ سمجھتے ہیں اور اتنا بڑا وظیفہ سمجھتے ہیں کہ ہر دعا کی قبولیت کا تاج اس کو سمجھتے ہیں۔ ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک ہم درود نہ پڑھیں۔ ہمارے پاس قریب آ کر آپ دیکھا کریں، کہنے کی بات کچھ اور ہوتی ہے، سننے کی بات کچھ اور ہوتی ہے، دیکھنے کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ آپ کسی کے بارے قریب آ کر دیکھا کریں کہ وہ کہتے کیا۔ اب میں نے آپ کو سمجھایا، میں دوبارہ حضور کا نام لوں تو ذرا آواز گونجے اس حال میں اور پتہ چلے آج محمد عربی کے غلام یہاں بولتے ہیں۔ لو اور میں دیکھنا غلام کنے کو بیٹھے ہیں۔ غلام کون ہوندا ہے؟ جدو آقا دا ذکر آوے تے غلام دے چہرے تے رونق آ جائے کہ میرے محبوب دا ذکر آیا ہے۔ ہن میں دیکھنا جدو میں دوبارہ حضور دا نام لینا ہے نا تے تسی حضور دی محبت بیٹا یہ رکھ دو ادھر تے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں زندگی میں اس جگہ پہ اتنا درود نہیں پڑھا گیا ہوگا جتنا آج یکدم آپ لوگوں نے پڑھا، اور مجھے امید ہے جس کی یہ جگہ ہے نا اس کے جتنے عزیز فوت ہو گئے نا یہ درود پاک کا ثواب ان کی نسل در نسل کو پہنچ چکا ہے، اور انہوں نے اللہ سے پوچھنا یہ نیکی کہاں سے آگئی، تو اللہ نے کہنا وہ جو تمہارے بچے کی، تمہارے پوتے کی، تمہارے پڑپوتے کی مین روڈ پہ دکان یا حال تھا نا اس میں لوگوں نے جمعہ پڑھا تھا، میں نے وہ سارا ثواب آپ کے لیے جمع کر دیا۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ ہما صلی تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سارے پڑھو درود حضور تے اللہ سائیں خود فرما دیتا ممی پڑھا ملائک بھی ہیں نہ پڑھدے انہیں وچ قرآن فرما دیتا انہوں پتہ سی کئیاں نہیں پڑھنا تائیوں ویچ نماز دے پا دیتا۔ اللہ نے پتہ ہے کئیاں کو درود پڑھن لی ٹائم ہی نہیں ہونا۔ ساڑھی قوم کو سڑک تے نعرے مروالو عشق رسول دے باس لوکی نعرے ماری جان گے تو اسے نعرے مارنے لو پوچھئے نا بھی دیاڑی جی سوبنا درود پڑھے ہے تو کہے گا پڑھدا ہی رہن دو نہیں پڑھے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ عمل سے آپ عاشق رسول بنے، زبان سے تو سارا جہان ہی عاشق بنتا ہے مگر عمل سے عاشق کوئی کوئی بنتا ہے۔ زبانی عاشق تو بڑے ہو چکے ہیں، اس ٹائم 2.25 ارب مسلمان ہیں، مگر تمہاری شادی کو دیکھ کر شیطان بھی کہتا ہوگا اگر اس طرح کے مسلمان ہیں تو ساری دنیا ہی مسلمان ہو جائے۔ لڑکیوں کو آپ جھولے میں بٹھا کر پوری برات کو دکھاتے ہو، ایسی نکے نکے ہونے سن ساڑھی ماں دے کول بیبیاں آن کے بہنا تو انہیں آکھنا نہیں فلانے دی نو ویکھن گئی ہے کس طرح دی، انہوں نے کہا بڑی سونی شریکے جو چنگی سونی نو لے آندی ہے۔ لوگی کرانچ نوہ ویکھن جاندے سن، دولے منہ وکھائی سلامی دیندے سن، تے ہون جناب میرے جال تو سارے انہوں وکھاندے کدی کسے پوچھیا بھی کس طرح دی سگات ہے، پوچھیا کدی دسو بھئی، ساری دنیا میرے جال چ ویکھ دی، ساری میرے جال چ ویکھ دی، ہاں جی اودوں لوکی دولن ویکھن جاندے ہیں سلامی دیندے سن،
اے تایا جی پردیسی صاحب دی عمر دے بندے جاندے نے بیبیاں 150 دے کے آندیاں سی فلانے دی میں 9 ویکھن گئی تے میں انہوں 10 روپیے دے آئی ادو 10 روپیے بڑی چیز ہوندی سی ہن ساری کرنسی دا بیڑا گرک تے ہن ہویا ہے نا تے ادو 10 روپے بڑی چیز ہوندی سی 100 روپیہ میری ایک جمعے دی تنہا ہوندی سی 100 روپیہ جدو میں شروع کیتا ہے جمعہ پڑھانا تے ہون بال نہیں فقیر نو 100 روپیہ دو نا تو وہ آندہ بھائی تو میں نو مذاق کیتا ہے 100 روپیہ نہیں کو لے کے راضی یہ ہے حالات پاکستان کی کرنسی کے مگر کتنے بیٹھے ہیں ہم نے اپنی شادیوں میں یہ بیٹیوں کو جھولے پہ بٹھا کر پورے میرج ہال کا چکر لگوا کر دنیا کو بتایا ہے وضع میں تم نصارہ تمدن میں تم حنود یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود 10 کیسا مسلمان ہے جنہوں دیکھ کے یہودی عیسائی بھی شرما جاندے کہ اے مسلمان اگر کلمہ پڑھ کے اس طرح ہی کرنا تو پھر ہم بھی مسلمان ہیں اس طرح کے مسلمان نہیں تھے مسلمان تو وہ تھے جن کے لیے حضور نے فرمایا تھا کہ زبان میں آہستہ کلمہ بلال پڑھ لیا کر تو بلال نے کہا میاں مار دیا نہیں تھکیا تے میں کلمہ پڑھ دیا تھک جاؤں یہ تھا مسلمان سولی پہ کوئلوں پہ کلمہ پڑھنے والے تھے تیسی کہنے نہیں جی ساڑیاں شادیاں اور طرح جی گمیاں اور نبی کریم نے 2 چیزاں دسیاں جدہ ایمان ویکھنا ہوئے فرمایا جدہ ایمان ویکھنا ہوئے نبی یہ چی ایمان کننا ہے ذرا پیمانہ نوٹ کریں اس جمعے میں ایمان کتنا ہے جمعہ ایمان والوں پہ فرض ہے آج پوری تقریر میں نے بتانی ہے ہمارا ایمان کیسا ہے اور پہلے لوگوں کا ایمان کیسا تھا جمعہ ایمان والوں پہ فرض ہے سنیے ذرا دھیان سے بڑا قیمتی جملہ ہے میں صدقے جاؤں مصطفیٰ دی یاراں دی شان تو تے ساڈا کردار دیکھ لو 2 جگہ تے مصطفیٰ نے فرمایا تسی پیمانہ چیک کر سکتے ہو جی میں بخار ہوئے تے وہ متھے تے ہن اج کل لاؤندے نے سٹیکر پتہ لگ جاندا ہے کہ تھرمامیٹر دے ذریعے کہ انہوں بخار کنا ہے میں نہیں تاڑے پشانیاں دیتے لان لگا تھرمامیٹر ذرا میں نے دسیا جے کدے کو ایمان حضور نے فرمایا 2 جگہ تے پیمانہ تسی ناپ سکتے ہو کہ کدے کو ایمان ہے ایک کسے دی خوشی چے ایک کسے دی غمی چے خوشی چے دیکھ سکتے کدے کو ایمان کننا ہے تو دی غمی چے دیکھ سکتے دے کو ایمان کننا ہے آج اپنی خوشیاں غمیاں دیکھ لو مولویوں نے پوچھن دی لوڑ ہی نہیں بھی ساڑے کو ایمان ہے گا ہے کہ نہیں ہے اگر تاڑیاں خوشیاں حضور دے تابے نے تے پھر تاڑے کوئی مان ہے گا تے جے تاڑیاں بڑیاں دے تابے نے تے سمجھو جتھے انہاں چھتر کھانے نے اتھے تسی بھی نال کھاؤ گے 99% عورتیں مردوں کو برباد کر رہی ہیں کہ ہمارے بچے کی شادی پہ یہ کام نہ ہوا تو پھر شادی کار سی ہے بندہ کہنا بھی چاہتا ہوں کہ نہ آیا کام نہیں کرنا مگر لڑکے کران دے یہ موبائل جیب میں ڈالیں جمعہ پڑھیں چھوڑیں یہ شیطانی چرخہ جمعے میں بھی آپ ہاتھ میں رکھتے ہیں صرف آپ تقریر سنا کریں جمعے کی دھیان سے حضور نے فرمایا جڑا سرما پا کے سونے کپڑے پا کے زلفاں نو کنگھی کر کے اور غسل کر کے جمعہ پڑھنا آندا ہے اللہ انہوں 1 سال دی تہجد دا ثواب عطا کر دیں دے اور جو دھیان سے جمعہ سنتا ہے صف کا تنکا بھی نہیں توڑتا اس کا دھیان کسی طرف جاتا ہی نہیں نہ گھر میں نہ دکان میں نہ بازار میں نہ کسی جگہ صرف خطیب کی بات کی طرف اس کا دھیان ہوتا ہے کان ہوتا ہے فرمایا دھیان سے جمعہ پڑھے اہتمام کے ساتھ جو 8 دن میں کپڑے نہیں پہنے اس کو استری کروا کے اچھے کپڑے پہن کے جمعے والے دن لوگ اس کو پوچھے کہیں شادی پہ جا رہا ہے سسرال جا رہا ہے وہ کہے نہیں میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں فرمایا اہتمام کے ساتھ جو جمعہ پڑھتا ہے اللہ 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب عطا کر دیتا ہے اور جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو 1 اونٹ کی قربانی کا ثواب مل جاتا ہے جو اس سے بعد میں آتا ہے گائے کی قربانی اس کے بعد آتا ہے بکرے کی قربانی اس کے بعد آتا ہے تو 1 مرغی کی قربانی حالانکہ مرغی کی ہوتی نہیں ہے صرف ترکیب دی ہے ہاں آج کل مرغی کا عقیقہ ہو جاتا ہے میں عقیقے پہ گیا سا تھا انہاں میں نے برائلر گوشت کھوایا میں کہا پہلا عقیقہ ہے جدے برائلر مرغی دا عقیقہ ہویا ہے کہنا نہیں جی وہ ختم ہو گیا ہی تاڑے لی برائلر ہی پکایا ہے میں عقیقہ ویکھیا پھر تسی کنے بیٹھے جے آج ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں جو 8 دن کپڑے نہیں پہننے جیسے عید کے لیے کپڑے درزی 10 دن پہلوں ہی دے دے ایسی پانے عید والے دینی بولیں اپنی بیگم کو بولو کرو گے کہ میرا اچھا سوٹ استری کر کے رکھ دے میں جمعہ پڑھن جانا ہے اگر بدھ کو موت آ گئی اللہ قبول جمعے کا ثواب لکھ دے گا
جمعرات کو بھی موت آ گئی، قبول جمعے کا ثواب ملے۔ اور حضور نے فرمایا یہ سید الایام دن ہے جمعہ، تمام دنوں کا سردار، اور مومنوں کی تیسری عید ہے۔ بولو مومنوں کی، تے ساڑھے دکانداروں دی عید ہے گی ہے۔ انہوں نے نماز ٹائم شٹر سٹ کے اللہ اکبر، شٹر سٹ کے پجے ہونا جمعہ پڑھ لیے، جمعہ پڑھ لیے۔ جمعہ ایسے نہیں آتا، جمعہ آتا ہے کہ اذان سنتے آپ فوراً مسجد میں آ جائیں۔ حضور کے دور میں تو ایک اذان ہوتی تھی، یہ جو میں نے خطبہ شروع کیا نا اس سے پہلے، مگر جو پہلی اذان ہوئی ہے نا 12 بجے 12:15، اس کا مطلب حضرت عثمان غنی نے شروع کی تھی کہ لوگ سمجھ جائیں کہ جمعے کا ٹائم ہو رہا ہے، مسجد کی طرف نکل پڑے۔ تو ساڑھے بندے جمعے والے دن بھی ٹائم دے نال مسجد چ نہیں آنا پسند۔ بھئی آپ نہ مدرسے جاتے ہیں، نہ کسی مولوی کو 5 منٹ بہندے، تے 8 دن جمعے چی مسئلے سن لیا کرو۔ اور جمعے چ مولوی صاحب دی زبان چو کئی گلہ ایسیاں نکل دیاں جڑیاں بندے دے دل تے اثر کر جاندیاں اور بندے دی زندگی چینج ہو جاندی ہے۔ آپ جمعہ دھیان سے سنا کریں۔ ہاتھ میں موبائل ہوگا نا، سوچ ڈیوائیڈ ہو جائے گی کہ کہیں گر نہ جائے، اس کی بیٹری ختم نہ ہو جائے، یار یہ آواز آ رہی ہے میں اس کو چیک ہی کر لوں، کتنی سوچ چینج ہوگی، ڈیوائیڈ ہوگی نا۔ ہاتھ کوئی چیز ہوئے تو بندے دی سوچ ڈیوائیڈ ہو جائے گی۔ یہ چیزیں اگر آپ نے اپنے دل میں رکھ لی تو آپ کو جمعہ پڑھنے کا سرور آئے گا۔ کہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والوں، حضرت امام عالی مقام دے نانا جہان دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے رب کریم نے فرمایا اے ودوحا دے چرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، مازاد دے کاجل والیا، عالم نشہ دے سینے والیا، سراج منید دے چرے والیا، بدر منید دے مقام والیا، آمین دے کنڑ والیا، تاہا دی شان والیا، مزمل دی کمنی والیا، مدسر دی چادر کے سون والیا، وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ ارماد دینے پاک والیا، وما ینتقن الحوادیاں پاک بنیاں والیا، قدن را تقلبا وجہ کا فی السماء دے چرے والیا، یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا۔ ایک امنی والیا سونیا محبوبہ، انہاں لوگاں نو اعلان فرماؤ عملہ باجنا بخششاں ہون میاں، عملہ باجنا رب رحمان ملدا، عملہ باجنا مرتبے ہون اچے، عملہ باجنا مومنہ شان ملدا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم علم پاویں تھوڑا دے دی پر عمل بہتا دے دیں۔ وہ تو لوگاں کو علم کٹ ہوندا سی، عمل بہتا ہوندا سی، ہن علم بہتا تے عمل کٹ۔ ہن جنہ کسے کو علم ہے نا انہاں بڑا تکبر والا تے فرعون تے کسے نہ سلام لینا پسند نہیں کرتا۔ آج جنہیں مشہور بندے نے تسی علم والے ویکھ لو وہ کسی نے ہاتھ لانا بھی پسند نہیں کر دے۔ حالہ علم تو لوگوں کے قریب کرتا ہے۔ دنیا میں اس فرض پہ سب سے زیادہ علم محمد مصطفیٰ کے پاس تھا۔ کیوں؟ ساری دنیا کے استاد تمہیں فرض پہ ملیں گے مگر مصطفیٰ کا استاد فرض پہ نہیں ملے گا۔ اگر حضور کا استاد فرض پہ ہوتا نا تو نہ کہنا سی جنہ مرضی نبی اچھا ہے، شگرد تے ساڑھے بندے دا ہی ہے نا، شگرد تے ساڑھے دا ہی ہے نا، شگرد تے زمین والے دا نا، مگر اللہ نے کہا سونیا سارا جہان سن لے، میں اپنے نبی کا استاد فرض پہ پیدا ہی نہیں کیا۔ میرا یار میرے کو سکھے گا، میرے یار کو سارا جہان قیامت تک سکھے گا۔ جیب میں ڈالے اس کو۔ جتنے بیٹھے لفظ بڑا قیمتی ہے۔ آج کے جمعے میں انشاءاللہ آپ کو یہ بات بٹھاؤں، جو کہتے ہیں یہ بڑے بھائی جیسا سمجھتے ہیں وہ کسی شیطان کی چڑھائی ہوئی بات ہے کہ حضور کو اپنے بڑے بھائی جیسا سمجھتے ہیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے ہر انسان کا استاد فرش پہ ہے مگر مصطفیٰ کا استاد تمہیں فرش پہ نہیں ملے گا، کیونکہ حضور کا استاد اگر فرش پہ ہوتا تو پھر میرے نبی افضل ثابت نہیں ہونے تھے۔ میرے نبی نے اللہ سے سیکھا ہے۔
اور اللہ نے کہا میرا نبی آخری رسول ہے، قیامت تک لوگ اگر جنت کا رستہ، گوگل پہ آپ کو ساری دنیا کا رستہ ملے گا مگر جنت کا رستہ تمہیں محمد مصطفیٰ سے ملے گا۔ گوگل تے تو سرچ کر لو کتے بھی جانا ہے وہ تانوں دسے گی، گلیاں دو چار تانوں کمائے گی، کدی بیک سائڈ تو لے جائے گی کہ اگوں دی کیوں جی، اگر اتنے بندہ پایا ہوئے نا گوگل تے پھر نہیں گلی بھولے گی، وہ بی بی بول دی وہ کدی انجنوں لے جاندی، مگر گوگل پہ آپ کو صرف پاکستان کا رستہ ملے گا، ہندوستان کا ملے گا، امریکہ کا ملے گا، میپ پہ آپ کو پوری دنیا کا رستہ ملے گا، سرچ کریں آپ کو وہ بتائے گی رائٹ لیفٹ، مگر جنت جانے کا رستہ صرف مصطفیٰ ہی بتا سکتے ہیں۔ اونچی کہیں سبحان اللہ۔ اب آپ ذرا ارادہ کر لیں کہ ادھر نیٹ سے ہم گائیڈ لائن لے کے یہ عمر بھائی دوسرے تیسرے یہ فارمیسی کا کام کرتے ہیں، یہ نبی کہیں گے ہم نے جانا ہے یہ فلاں فارماسوٹ فیکٹری میں، اچھا تو یہ میڈیسن والی فیکٹری میں جانا ہے، منور فارما میں فلاں میں، تو وہ کہیں گے رائٹ لیفٹ راؤنڈ باؤنڈ یو ٹرن، وہ وہاں پہنچ جائے گا۔ چلیا انگریز دی بنائی ہوئی میپ تے نہ دی گوگل تے، بیٹا باتیں نہ کریں توجہ کریں، انگریز کی بنائی ہوئی میپ پہ ڈائریکشن لے کے انسان اپنی منزل پہ پہنچ سکتا ہے، مصطفیٰ سے ڈائریکشن لے کے تم جنت کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ حضور سے ڈائریکشن لیں، حضور سے گائیڈ لائن لیں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ، اللہ نے یہ قرآن کے اندر کہا ہے جو میرا نبی دے پکڑو، جس سے روکے رک جاؤ، تمہیں جنت مل جائے گی۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، یہ ہے مصطفیٰ کی غلامی۔ ایسی صرف ایک کوئی گل رکھتی ہے، سونیاں اسا تیرے نام دے نعرے مار سکتے ہیں، اسا تیرے نام دے نعرے مار سکتے ہیں، پر تیری سنت تے عمل کرنا ساڑھے واسطے نہیں مناسب۔ کیوں؟ ہم جدید دور میں رہتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ممی ڈیڈی ہیں، پیزا برگر ہیں، شوارما ہیں، تو ہم ان میں تھوڑا سا ماڈرن بھی بننا چاہتے ہیں۔ میں اس کو کیا ماڈرن مانوں جس کو جینے کا بھی طریقہ نہ ہو؟ اگر تم نے ماڈرن بننا ہے تو قیامت تک جتنا جدید دور آئے، اللہ کی قسم ہے جس طریقے کو تم کہتے ہو کہ نبی نے نہیں بتایا، لاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، میرے مصطفیٰ نے قیامت تک جتنی برائی آئے گی سب کا علاج قیامت سے پہلے بتا دیا تھا۔ کوئی ایک برائی لاؤ 2023 کی کہ جس کا علاج مصطفیٰ نے نہیں بتایا، کوئی ایک لاؤ، کوئی کھڑا ہو۔ حضور نے فرمایا تھا نا کہ قرب قیامت عورتیں برہنہ پھریں گی، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ لباس نہیں پہنے گی؟ فرمایا پہنے گی مگر وہ اس طرح کے لباس ہوں گے اس میں سارا کچھ نظر آئے گا۔ آپ جتنے بچے ریل دیکھتے ہیں فیس بک پہ، ان کو پوچھیں کہ کیا عورتوں کے جسم پہ اب لباس رہ گئے؟ یہ شادیوں میں تمہاری بیٹیوں کے لباس رہ گئے؟ اور آپ نے فرمایا تھا قرب قیامت عورت مرد کی کوئی تمیز نہیں ہوگی، فرق نہیں ہوگا۔ اب ہیں ادھر سے سالیاں آتی ہیں، ادھر سے لڑکے برات میں آتے ہیں، سالیاں ناکہ لگاتی ہیں، سب سے خوبصورت لڑکیاں دولہے کے یاروں کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، اور ماں باپ اور بھائیوں کی غیرت ختم ہو جاتی ہے، وہ دولہے کے یار ان کو دیکھتے ہیں، آنکھوں میں اشارے ہوتے ہیں، کچھ تمہارے ہوتے ہیں کچھ ہمارے ہوتے ہیں، کچھ ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں کچھ تمہارے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ غصہ مت کرنا میری بات کا، مگر کر بھی لو تو میں نے کون سا مہینے بعد آپ کی تنخواہ لینے آنا ہے؟ میں جمعہ پڑھا کے اللہ بیلی ہونا، وہ تو آپ کے مولوی کو خطرہ ہوگا نا کہ مہینے بعد انہیں تنہوں ملنا ہے، تو میں تو جمعہ پڑھا کے چلے جانا ہے، مگر باتیں کھڑی کرتا ہوں۔ ہاں جی بابے بلے شاہ نے لکھیا سچ آکھیاں پامبڑ مچدا تے جھوٹ آکھاں کچھ نہیں بجدا، سچ کہیے لوکاں نوں اگ لگدی ہے۔ اچھی بولو سچ کہیے لوکاں نوں، ہن جڑے نہیں بولے انہاں نوں لگے گی، میں ویکھنا کنیاں نوں لگی ہے، ہن آواز تو چیک کرنا ہے، بولو سچ کہیے لوکاں نوں۔ نہیں اجے آواز چس نہیں آئی، تھوڑا تو غصہ لگدا ہے، دل چ رکھیا ذرا مینوں دسو تانوں خوشی ہوئی ہے گل سن کے کہ جناب سچی گل کریے تے لوکاں نوں اگ لگدی ہے، جڑے نہیں بولن گے قبر چ بھی لگنی ہے۔ ہن ذرا دوبارہ گواہی پا دو، شریعت سچی بیان کریے تے لوکاں نوں ہائے ہائے اچھی بولو، ماڈرن مسلمانہ چا دین سچا بیان کریے تے انہوں نے وہ نہیں جی یہ زمانے سے بھی چلنا پڑتا ہے،
اللہ کے فضل سے میں جس کے پاس بھی جاؤں، گورنر کے پاس میں گیا، میرا کلپ میرے پیج پہ موجود ہے، میں نے اس کو پوچھا گورنر صاحب یونیورسٹیوں میں قرآن کی تعلیم ختم کر دی ہے؟ وہ کہتا نہیں یہ تو میں نے قانون بنوایا تھا۔ میں جس افسر سے بھی ملوں میں ڈائریکٹ اس کے ساتھ بات کرتا ہوں، اور میں گلدستہ بھی نہیں لے کے جاندہ، اتھوں ہی پھڑ کے پھڑا دیتا، اتھے کئی پہ ہوندے نے، مینوں کی لوڑ 2000 لاؤن دی ہے۔ میں تاڑے کو ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرانا ہے، وڈے تو وڈے کو بھی جانا ہے تے اتھے گل دین محمد دی ضرور کرنی ہے۔ چکو ذرا میں نے لیا ہو جی عمران صاحب انہوں کیمرے میں ویچ گواہی تے پواما، جدے نال بھی تاڑی ملاقات ہوئے ایک گل دین دی ضرور کرنی، ہاتھ اونچی، ایک بات دین کی ضرور کرنی ہے، جہاں بیٹھو بس ایک بات حضور کی ضرور کیا کرو، تاکہ انہوں پتہ لگے محمد عربی دا سفیر بیٹھا ہویا ہے۔ جو حضور کا سفیر بننا چاہتا ہاتھ کھڑے کرے ہیں ذرا۔ پاکستان کے سفیر کی بڑی ٹھاٹ بات ہے، جڑا حضور دا سفیر ہوئے انہوں ویکھ کے شیر بھی رستہ دے دیندہ ہے۔ ایک صحابی نے یہی کہا تھا نا کہ میں غلام رسول اللہ دا، حضرت سفینہ کہنے لگے میں غلام رسول اللہ دا، تے سوچ کے ہاتھ تو پائیں، جے کرم طاقت اپنی تے مانے تے طاقت رب دی نہ آزمائیں۔ لفظ نہیں سمجھے تسی، کہندے جے کر تینوں مانے طاقت تے طاقت رب دی نہ آزمائیں۔ شیر نے اپنے رستے نو خالی کیتا، جنگل نو خالی کیتا، بچے پھڑے تے نبی دے یار نو رستہ دے دیتا۔ تسی بھی حضور دے سفیر بنو۔ جڑے والے عرض کرنا چاہ رہا کملی والے محبوب نو ماننے والو، اللہ آیا سالال وحاجنے نو تیرے کولے آندے کانو لا بیٹھا، تینو حکم کستوری خریدنے دا میرے ہنگ جوین دے لا بیٹھا، اس شاعت آئیں کی جواب دے سی جدی رقم نو ریت ملا بیٹھا، پیجیا تینو کستوریاں خریدن واسطے تو ہنگ جوین دے ٹیر لگا بیٹھا۔ اللہ اکبر، اللہ مرن تو پہلا مر گے باہو جنہ حق دی رمض پچھاتی، کنہ لوکاں دا ایمان مرن تو پہلا اپنا احتساب کر دینے۔ حضرت سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے یار حضرت فاروق اعظم کل گئے نے، جان کے کہندے نے عمر اللہ نے تینوں حکمران بنا دیتا ہے، 7 لاکھ مربع میل دی حکومت حضرت عمر نو ملی ہے، 7 لاکھ مربع میل پاکستان کم و پیش 8 لاکھ مربع میل تے اس ٹائم حکومت ہے، تے جناب حضرت صدیق اکبر دے دور چ مدینہ طیبہ دی ریاست 7 لاکھ مربع میل تے پھیل چکی ہے۔ حضرت عمر وزیر اعظم بن گئے نے، امیر المومنین بن گئے نے، صدر بن گئے نے، اپنی خلافت دی مسند تے بیٹھے نے۔ حضرت سعید بن عمر کہندے نے عمر اللہ تو ڈر کے فیصلے کری، حضرت دیاں اکھاں ڈول پئیاں، تاڑے چو کیڑا بندہ ہے جڑا وزیر اعظم کول جا کے گل کر کے واپس آ جائے، ایس ایچ او کول جا کے گل کر کے واپس آ جاوے، ویرا صدر کول جا کے گل کر کے واپس آ جاوے، وزیر اعظم کول بہ کے گل کر کے واپس آ جائے۔ اوے اوتے سیلفیاں اتروا کے اپنی فیس بک دے تے لکھ کے میری وڈے تو وڈے نال ملاقات ہوئی ہے، وڈے تو وڈے نال ملاقات ہوئی ہے۔ اس وڈے نال ملاقات دا کی پیدا ہے جدے سامنے سب تو وڈے دی گل نہیں کیتی، جدے سامنے سب تو وڈے دے گل نہیں کیتے۔ اللہ دے فضل نال میں آئی جی صاحب کول بھی بیٹھا ہوں تے گل سب تو وڈے دی ہوتے سنا رہا ہوں، ڈی آئی جی کول بھی بیٹھا ہوں تے گل سب تو وڈے دی سنا رہا ہوں، پولیس نو خطاب کردا ہوں گل سب تو وڈے دی کھنا رہا ہوں۔ میرا مشن ہے میں جس گھر دا چوکیدار ہوں میں پیغام بھی اس گھر دا پہنچاواں، میرے چ کمیاں ہو سکدیاں نے پر جس گھر دا سفیر ہے او دے دین چ کوئی کمی نہیں۔ حضرت حضرت عمر نے غصہ نہیں کیتا، حضرت ویران شہید بن عمر کہندے نے عمر اللہ تو ڈر کے فیصلہ کریا کر، اللہ تو ڈر کے حکومت کری۔ حضرت دیاں اکھاں ڈول پئیاں، غصہ نہیں کیتا، اے نہیں کہا اینو کسے جھوٹی ایف آئی آر چ پا دو، اے بھی نہیں کہا اینو نظر چ رکھو، واچ لسٹ چ رکھو، اینو کسے موقع تے پھساونا ہے، انہیں مینوں آن کے کیا کہ اللہ تو ڈرنا ہے۔ حضرت فاروق اعظم بیٹا یہ موبائل چ میرے
ڈال کے جمعہ پڑھیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو نبیان دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے ہو، میریاں پہنا بھی دھیان نہ سنن، حج دا جمعہ مرن تو پہلا مر جاؤ گے اگر احتساب اپنا ایمان انجدہ بناؤ گے، اپنا ایمان دے اندر مرن تو پہلا قیامت دا یقین آجے، مرن تو پہلا قبر دا یقین آجے، مرن تو پہلا میدان محشر دا یقین آجے، مرن تو پہلا اللہ کی قسم اللہ وحدہ لا شریک ہے سوال جواب کا یقین آجے کہ میرے مالک نے قیامت نو منو پوچھنا میں اے تیرا یقین ہوئے تے ایمان بندہ ہے۔ ہاندے نے اور سید بن عمر میں تینو فلان علاقے دا گورنر بنا دیتا ہے۔ حضرت سید بن عمر دیاں اکھاں ڈول پئیاں کہندے نے عمر مینوں ایڈی وڈی ازمائش چھپا دیتا ہے، مینوں ایڈی وڈی ازمائش چھپا دیتا ہے، عرض کرنا چاہ رہا میں مینوں اپنی ایڈی وڈی ازمائش چھپا دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ ایڈی وڈی ازمائش چھپا دیتا ہے، میں تے تینوں ڈران آیا ہے تے تو مینوں حکمران بناتا ہے۔ کہندے نے اللہ وانیاں ایک کوئی شرط بنایا ہے کہ جیڑا مینوں ڈران آیا ہے خود اللہ کول کنا ڈرن والا ہوئے گا۔ حضرت سید بن عمر گورنر بن کے چلے گئے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، گورنر بن گئے نہیں۔ ایک دن حضرت عمر نے چھاپا مار لیا میں اپنے گورنر دا پتہ لواں، بڑا حاجی بندہ سی میرے اگے، اج میں اے دے بھی کرتوت ویکھ کے آنا ہے، اے دیاں کرتوتاں کیویں دیاں نے، اے دے کارنامے کیویں دے نے۔ حضرت پہنچ گئے نے اے دے کام چاج کیویں دے نے۔ ایک بندے نو پوچھیا ہاں بھی تاڑے گورنر تو تانوں شکایت ہوئے، کھلی کچہری لگی ہے، ایک پاسے گورنر بیٹھا ہے ایک پاسے امیر المومنین بیٹھے نے، سامنے کھڑا ہو گیا شکایت لان والا آندہ جی سانوں اپنے گورنر کو بڑیاں شکایتاں نے۔ کہندے نے پہلی شکایت بیان کرو، کہندے پہلی شکایت ہے ساڈا گورنر روز لیٹ آندا ہے، اسی پہلو آن کے بیٹھے ہونے ہاں، اے دفتر چ لیٹ آندا ہے۔ حضرت دیاں اکھاں ڈول پئیاں، اے نہیں کیا مینوں وکیل کرن دا ٹائم دو، اے بھی نہیں کیا مینوں کیس دی تیاری دا ٹائم دو، جنہ ویرا تیاری کیتی ہوئے انہاں نوں ٹائم دی ضرورت نہیں ہوندی، مرن تو پہلا مر چکے ہوندے نے، مرن تو پہلا مر مٹ چکے ہوندے نے۔ حضرت سید بن عمر کہندے نے حضرت میں اپنا ثبوت پیش کراؤں، کہندے بیان کرو۔ کہندے نے جناب میرے گھر چ نوکر کوئی نہیں، میری بیگم میرے بچے کھڑان دیئے، میں آٹا گن لینا میں، پھر وہ روٹیاں پکان دیئے، میں بچے کھڑانا ہے، اینے چلے ہٹ ہو جانا ہے۔ کہندے نے حضرت دیاں کھاں چوان سوان لا پے۔ حضرت عمر کہندے نے میرے گورنر تو ملازم رکھ لینا سی۔ کہندے حضرت میں نو ڈر آندا ہے کہ تے اللہ قیامت نو پوچھنا لے جڑا کام ہاتھ نہ کر سکدا سا، تو رایا تے بوجھ کیوں بنیا، تو گلے تے بوجھ کیوں بنیا۔ آج کتنے حکمران نے جنہاں دیاں گڈیاں دے گیٹ کھولن لی ملازم، انہاں دے پروٹوکول لی ملازم، انہاں دے دروازے کھولن لی ملازم، انہاں دی جُتی پالش کرن واسطے ملازم، انہاں دے بچے سکول چھڈن واسطے ملازم، انہاں دے گھر دا مالی ملازم، انہاں دے بوٹیاں نو پانی دین والا ملازم۔ یہ باتیں مدینے کی ریاست کی کرتے ہیں، مگر تمہیں کیا پتہ ہے مدینے کی ریاست کے گورنر کا شان کیا ہے، مدینے کی ریاست کے حکمران کی طرز زندگی کیسی ہے۔ حضرت دیاں اکھاں ڈول پئیاں، کہندے نے سید بن عمر میں اپنے ہاتھ نال آٹا گننا میں، او تینوں گھر چ کام کرنا پے جے تے تو آنا میں کہ اے بیوی تھلے لگائے۔ ہائے ہائے میں وقت دے گورنر دی بات دس رہے ہیں، اپنے ہاتھ نال آٹا گوندا ہے، بیوی بچے کھڈاندی ہے، پھر بیوی روٹی پکاوے تے گورنر بچے کھڈاندا ہے۔ آندا میں نے چ لیٹ ہو جانا ہے۔ آندے نے دوسری شکایت، کہندے جی دوجی شکایت ہے اے 15 دناں بعد چھٹی بھی کر لیندا ہے۔ حضرت عمر کہندے نے گورنر 10 کیوں چھٹی کرنا ہے؟ کہندے جی حضرت میرے کول ایک ہی جوڑا ہے، میں صبح نو دھونا ہے شام تک سکدا نہیں، میں بیگم دی چادر لے کے اپنے لک بننی ہوندی ہے، شاماں پہ جاندیاں نے، میرے کول ایک ہی جوڑا ہے۔ حضرت بھی رو رہے نے، غلام بھی رو رہے نے، رایا بھی رو رہی ہے،
امیر المومنین بھی رو رہے ہیں کہندے جی تاڑے کلے کی جوڑا ہے دوسرا بنا لینا سی کہندے جی مینوں قیامت دا ڈر کھائی جاندا ہے کتے اللہ قیامت دے دربار وچ کوئی رایا چو بندہ کھڑا ہو کے اے نہ کہہ دے اللہ اینو پھڑ لے اے دے کل 2 سوٹ سی میرے کل ایک بھی نہیں سی اے میرا حکمران سی اللہ اینو پوچھا مینوں سوٹ کیوں نہیں لے کے دیتا میرے پہ آسمان دے مال کا نیلی چھت دے مال کا اسی چھنڈیاں لا آٹا لینا چ لگ کے میری قوم دیاں بچیاں میری قوم دیاں بیٹیاں میری قوم دیاں ماواں سنڈیاں والا چھان بورے والا گندا آٹا لین چ لگ کے کھا رہی ہیں اللہ تیرے اگے تے مشکل کوئی نہیں وزیر اعظم نو وزیر اعلیٰ نو گورنر نو اسسٹنٹ کمشنر نو ڈی سی نو ڈپٹی کمشنر نو سنابی کمشنر نو ساری بیوروکریسی نو رات فقیر کر دے سویرے آٹا لینا چ لگ کے سنڈیاں والا آٹا چھانی نہ چھان کے کھان انہوں پتہ لگے جس دور میں لٹ جائے غریب کی کمائی اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے آج میری قوم کی بیٹیاں سنڈیاں والا آٹا کھا رہی ہیں مائیں لینوں میں لگ کے پیسے ہاتھ میں پکڑ کر آٹا کا ایک تھیلا چھیر رہی واہ اسلام 22 لاکھ مربع میل پہ پھیل چکا ہے حضرت عمر سعید اونچی اونچی رو رہے اور میری رایا کے لوگ سن لو یہ جو 22 لاکھ پہ فتح ہے یہ عمر کی وجہ سے نہیں اس گورنر کے ڈر کی وجہ سے یہ اللہ سے ڈرنے والا گورنر اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے اتنے بیٹھے ہیں ذرا سوچئے کبھی تم نے سوچا ہے میرا بھائی فوت ہو گیا ہے اس کے بچے سکول جاتے تھے اب ختم ہو گیا ہے اب سبزی لاتے ہیں یہ پوچھ ہوگی کروڑ پتی چاچے کو یہ پوچھ ہوگی کروڑ پتی ماموں کو تیری کوٹھی 3 منزلہ سی تیرے پرا دے بچے سکول نہیں جاندے سی تیرے پرا دے بچے گوشت نہیں کھاندے سی سنڈے والے دن تیرے بچے حلوہ پوڑی ناشتہ کر دے سی تیری پین دے بچے لوکاں دے برتل مانج واسطے جاندے سی اور لوگ وہ گورنر ہو کے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ کے اقتدار کے کرسی پہ بیٹھ کے اپنی رایا کا ایک برہنہ آدمی بھی بولا نہیں اپنی رایا کے برہنہ آدمی کو یاد رکھا کہ کہیں قیامت کو کہہ نہ دے میرے گورنر کے پاس 2 سوٹ تھے میرے پاس ایک بھی نہیں تھا آج کتنے میرے جمعے میں بیٹھے ہیں جن کے بھانجے بتیجے آج ورکشاپوں میں کام کر رہے ہیں ماما کروڑ پتی ہے تایا کروڑ پتی ہے پھپھا کروڑ پتی ہے میری قوم کے یتیم رل گئے اور تم حکمرانوں کا گلہ کرتے ہو تم تو اپنی بہن کے بچے کو اپنے بیٹے کے برابر سکول نہیں پڑھا سکتے اپنے بیٹے کے برابر کپڑے نہیں پہنا سکتے تم باتیں کرتے ہو حسن حسین کی کہ میرے نبی نے اپنے شہزادوں کے جوڑے یتیموں کو عید والے دن پہنا دیے میں خدا واسطے کہنا ہے جو نبی کی بات سن کے عمل بھی کریا کر تیری مسجد مینار 150 فٹ بن گئے 150 فٹ مینار تے 3 کروڑ روپیہ لگ گیا اس سے مینار دے سائچ بیوہ عورتاں دے پوٹے کس گئے لوکاں دے پانڈے مانج مانج کے دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلوں نے کہا مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں روندیاں ویک شریک وی بوئے ٹولیں دے بین ماواں دے کامی ٹکڑے کھولیں دے روندیاں ویک شریک وے بوئے ٹولیں دے بین ماواں دے کامی ٹکڑے کھولیں دے
اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندی بھکھیاں رہ کے لوک پتر جوندی ودی کٹی جے مل جاوے تے کھاندی بادشاہاں والے لاڈ آپ لڈاندی ٹھنڈے سالن لوک کھانے پہ جاندے جد ماپے قبری ڈیرے لالتے شامو شام شہروں کرنوں آنا پہ جاندہ جد کردہ رکھا قبری ڈیرے لا لیندہ بنا مطلب تو راکھی کرنے والا کوئی لبدہ نہیں ماں کو کوئی پت دے نخرے چھک دے پتہ بھی توجہ میرے والو اللہ جاندہ مسلمان بھائیو یہ جتنی آنکھیں اشکبار ہیں میں کتنے لوگوں کو یہ بات بتاؤں وہ گورنر اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھ کے لاکھوں مربع میل پہ گورنری کرنے والا ایک جوڑے میں زندگی گزار گیا اللہ کی قسم ہے کتنے نمازی بیٹھے ہیں مسجد میں کیا میں جملہ کہنے لگا ہوں کہنے سید بن عمر سنیے ذرا دھیان سے اپنے ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ اپنے ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ اپنے ماں باپ سے محبت کرنے والے بن جاؤ سنیے لفظ سید بن عامر کہندے نہیں لفظ بڑا ایمان والا ہے کہندے جی تیجی شکایت ہے ساڈا گورنر شام نو کسے نو ملدا نہیں کہندے ہاں بھئی گورنر کیوں نہیں تو ملدا کہندے جی میں شام نو کنڈا مار لینا ہے عشاء دی نماز پڑھ کے میں مسلح تے کھلو جانا ہے تے سچے مالک دی عدالت چے جملہ کہنا ہے اللہ میں اپنی سمجھ دے مطابق صحیح انصاف کیتا ہے جے کوئی کمی پیشی ہوئے مینوں ایتھے ہی معاف کر دے تیرے دربار چ میں پیش نہیں ہو سکتا یہ حکمران تھے جن کو نہ نیب کے ادارے کی نافذی ضرورت تھی نہ اینٹی کرپشن کے ادارے کی ضرورت تھی نہ احتساب عدالت کی ضرورت تھی اس کی وجہ کیا تھی انہوں نے اپنے ضمیر کو اپنا احتساب سمجھا ہوا تھا وہ مرنے سے پہلے قبر کو حق سمجھتے تھے مرنے سے پہلے حشر کو حق سمجھتے تھے مرنے سے پہلے جنت کو حق سمجھتے تھے مرنے سے پہلے اللہ کی عدالت کو سمجھتے تھے کہ میں نے بھی ایک دن جواب دینا ہے مجھ سے بھی بڑا کو ہے جس نے مجھ سے پوچھنا ہے بتاؤ اتنے بیٹھے ہیں کوئی آج کا گورنر اس طرح کا پاکستان میں نظر آتا ہے یہ ہماری عوام جاہل بن کے ان سیاسی دانوں کے ساتھ مل کے اپنے رشتہ داروں سے بولنا چھوڑ دیا اپنے یاروں سے سلام لینا چھوڑ دیا اپنے یاروں کو انفرینڈ کر دیا اپنے یاروں کو بلاک کر دیا اپنے یاروں کی آئیڈیوں پہ گندے کمنٹس گندیاں گالیاں لکھ دی کن کے لیے جس گورنر کے 200 ملازم کن کے لیے جس وزیر اعظم کے گھر کے 200 ملازم جس کے نفذی وزیر کے لیے 300 ملازم 400 ملازم بتاؤ ان کے لیے تم نے یار چھوڑ دیے ان کے لیے تم نے اپنے ماں باپ چھوڑ دیے ان کے لیے رشتے توڑ دیے ان کے لیے یاروں کو بلاک کر دیا ان کے لیے تم نے اپنی فیس بک پہ یاروں کے خلاف پوسٹیں لگا دی بتا یہ گورنر تمہیں اچھا لگتا ہے یا محمد عربی کا گورنر اچھا لگتا ہے اور تم نے ان سیاستدانوں کی وجہ سے لڑائیاں شروع کر دی ہیں مسجد میں لوگ ایک دوسرے سے سلام نہیں لیتے یہ پی ٹی آئی کا ہے یہ نون لیگ کا ہے یہ جناب پی پی کا ہے یہ جناب فلانے کا ہے اور تمہیں پارٹیاں عزیز ہوگی کلمے کو تم نے پس پشت ڈال دیا ہے مسجد میں تو کلمے کا رشتہ اکٹھا کرتا ہے یہ ستنے بیٹھے ہیں اپنے آج ایمان کو جھنجھوڑے یہ ناصر مدنی آج تمہیں جمعہ پڑھا رہا وہ جو تمہیں صدیوں یاد رکھے گا کہ جھنجھوڑ کے کوئی گیا تھا کوئی میرا ضمیر جگا کے گیا تھا کن کے لیے تم لڑتے ہو جن کو اللہ نے عدالت میں کھڑا کرنا ہے کہ بتا تم نے 200 ملازم کیوں رکھا ہوا
آج ہم سب قرضئی ہو چکے، ہمارے بچے قرضئی، نسل در نسل قرضئی۔ 75 سالوں میں پاکستان کا بیڑا غرق کرنے والے سیاستدانوں کی خاطر تم اپنے ملک میں اپنے رشتہ داروں کو بلانا چھوڑ دیا۔ جس نبی نے کہا تھا کہ مدینے میں مسلمان کو کانٹا لگے تو لاہور قلندر پورے میں ایسے لگے جیسے مجھ کو ہی کانٹا لگا ہے۔ ہم نبی کا وہ فرمان بھول گئے۔ میرے پیچھے جمعہ پڑھنے والے آج اپنا ذہن بنا کے جائیں، یہ پارٹیوں کے پیچھے لگ کے کسی کو بلاک مت کریں۔ پہلے ان پارٹیوں کے وزیروں کا پروٹوکول دیکھیں، ان کے گھروں کے آگے ملوجی پروٹوکول دیکھیں، ان کا دہنا سہنا دیکھیں کہ یہ کس طرح آپ کو لوٹ رہے ہیں۔ آپ کے بچے رل گئے اور آپ ان کی خاطر گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ یہ ناصر مدنی دیکھا ہے نا، ہر جماعت کے سامنے کھڑا آتا ہے، وزیر اعظم کوئی بھی ہو، میں بات کھیدی اور کھری کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کرتا ہوں، بتوں سے تمہیں امید ہے، خدا سے نا امیدی، بتا اس میں اور کافری کیا ہے؟ اور تمہیں انسانوں سے امیدیں ہیں کہ یہ وزیر اعظم آئے گا تو پاکستان ترقی کرے گا؟ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ کوئی انسان پاکستان کو ترقی نہیں دے سکتا جب تک تم ایماندار نہیں بنو گے۔ تم تو وکیلوں سے پوچھتے ہو ٹیکس تو کیویں بچنا ہے، وکیل پھر اگو تنوں کہندے نے میں کیلکولیشن کر کے دساں گا، نہ انہوں نفع آیا نہ نقصان ہویا ہے تے چل میرے بھائی۔ اس میں وکیل بھی بیٹھے ہیں بوچھ میں پوچھنے۔ جس قوم کا یہ معیار زندگی ہو کہ میں نے ٹیکس سے بچنا ہے، کیسے بچوں؟ وہ کہتا تم لاس زار کر دو۔ اب قرآن کدھر جائے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچی اور سیدھی بات کر دو۔ اب تم نے حکومت کو سچی اور سیدھی بات بتائی؟ ہم پاکستان میں ساری عوام خود قصوروار ہیں۔ ہم سولنگ کی اینٹیں اکھاڑ کے ایتے کھوتے دی کھرلی تلا دینے، پھر کہنے جی سولنگ نہیں بناؤں دی حکومت۔ ایک گٹر دا ٹکن جناب والا پیا ہوندا ہے، جہاز ویچ کے لے جاندہ پٹدا ہے، اسی اپنے بچے دیکھ کے مار لینے۔ حکومت نو نے تسی ٹکن رکھو، ایتھوں نواز شریف نہیں لنگنا، ایتھوں شہباز شریف نہیں لنگنا، ایتھوں عمران خان نہیں لنگنا، ایتھوں کسے نہیں لنگنا، تیرے بچیاں لنگنا ہے۔ وہ ویچ ڈگے گا، گٹر دا ٹکن 1000 دا لبدا ہے، تیرے بچے دی قیمت ہی کوئی نہیں۔ اے کوٹھی اے پلازا بن رہا کتنا ہے، کتنا سریعہ اس بیم چپیا ہوئے گا۔ مجال ہے کہ اسی اے تھوڑا جا پیسہ اپنی گلی چلا دیا، اندر کروڑ پتی تے بار گلی چ پانی کھڑا ہوندہ ہے۔ بولو سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ چاہواں گا جنہیں مسلمان بیٹھے میرے مسلمان بھائیوں، خدا کے لیے کبھی یاد کرو گے کہ ایک مولوی ہوتا تھا، ناصر مدنی لوگاں نوں سیدھیاں گلاں منہ تے کہندا سی، سنو میرے دوستوں میرے بزرگوں، جتنے میرے عزیز رشتہ دار دوست احباب بیٹھے، آپ میرے رشتہ دار ہیں، کیونکہ میرے رشتہ دار وہ ہیں جو کلمے کے ساتھ منسلک ہیں۔ کلمے سے بڑا میں رشتہ کوئی نہیں سمجھتا۔ آپ سبھی میرے رشتہ دار بیٹھے ہیں، سبھی میرے فین بیٹھے ہیں، سبھی میرے چاہنے والے بیٹھے ہیں۔ اور لفظ سنو تے میں جمعہ ختم کراؤں، میریاں پہنا بھی دھیان نہ سن۔ حضرت جناب سلمان فارسی 3 سال گورنر رہنے ایران دے، جنہوں اس دور دی سپر طاقت کہندے سن، جنہوں اس دور دی سپر طاقت کیسر اور کسرا، جنہوں آج اٹلی روم تے جناب اعلیٰ ایران کہندے نے، اے ہوئی طاقتاں نے سنیا جے۔ حضرت سلمان ایران دے گورنر بن گئے 3 سال، ایک دن واپس گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے، او سلمان تو میرا گورنر رہ کے آیا ہے تے 3 سالان دی کمائی 10 کی لے کے آیا ہے، میرے کل پہ آئے نو کڑی الی لگنی۔ اے جنہیں تسی بیٹھے جے دعا کرو اللہ پاکستان کی انڈسٹری کے حالات بہتر بنائے۔ یہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ مولویوں کو گڑیاں کتوں آ جاندیاں ہیں، یہ تقریرانا نہیں ہوندیاں۔ میں ملتان گیا تقریر کر اب 3-4 دن پہلے، ملتان سندھ خیر پور، انہاں میں 35,000 روپیہ دیتا تے 40,000 میرا خرچہ آیا گڑی تے۔ کئی بندے صاحب لاؤندے رہے مولوی 35 لے گیا 1.5 گھنٹے چ۔ پہلو گڈی دا خرچہ تے ویکھیا کرو نا، بھی اسی پلیوں تیل پوا کے تے نہیں نہ جا سکتے ہیں۔ یہ میرا یار عمران ہے، ایتھے مناواں روڈ تے نا اسی تقریر کرن چلے گئے، وہ مولوی صاحب نے سن تقریر کرا کے آکھیا اچھا جی جزاک اللہ،
میں تو شیشہ تاں کر لیا بھی چل کوئی نہیں اللہ سانو جزا دو، اے شیشہ تھلے کر کہندا میری جزا مینوں ایتھے ہی دے دے، انہیں 1000 روپیہ کٹ کے انہوں پھڑا دیتا۔ میں کہا لے بھی تو کڈا سیانا نکلے، گڈی میری، تیل میرا لگا، تینوں اجرت لب گئی ہے تے مینوں نے اللہ تے پاتا ہے بھی تو اللہ کو لوی۔ اے ساڈے نال مناوے روڈ تے واقعہ ہویا ہے۔ ہن اسی کنا کو لوکاں نوں دسیے، لوکی جنہ ساڈے ول ویندے ہو نا، کدی تسی اللہ ول ویکھو تسی ولی ہو جاؤ۔ کتنے بندے وعدہ کرتے ہیں ہم بندوں کی طرف نہیں دیکھیں گے، اللہ کی طرف دیکھیں گے۔ اللہ کا عرش پہ شریک نہیں، فرش پہ مصطفیٰ کا شریک نہیں۔ اپنا عقیدہ بنائیں، اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آئے۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ان شرک لظلم عظیم۔ اللہ کہتا ہے جو دنیا میں میرا شریک بناتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ ہم تو اللہ پہ یقین رکھنے والے بندے ہیں، اللہ بڑے پرے کر دے۔ کل میرے بچیاں نے میرے کو 5,000 روپیہ لیا، 25,000 مینوں اللہ نے ایکو دن چی ڈبل دے دیتے، ایکو دن چی۔ میں جاندیاں بیگم نو کیا ویلا میں اپنے بالا نو دیتے نے تے ڈبل ملے، جے میں باہر ماڑیاں نو دیندہ تے اللہ نے 4 گنا دینے سی، اپنے نو دیتے۔ تسی بھی اپنے بالا نو پہ کلے دیا کرو، پر دوا کتے بیلی نہیں پورے ہوں دے۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں دعا کریں اللہ پاکستان کی مشکلیں آسان فرما۔ اللہ اس مسجد، یہ 7 جو مسجد جس میں ہم نے جمعہ پڑھایا ہے، یہ 7 3 مرلے کی مسجد ہے۔ کیا نام مسجد کا؟ کرتے ہیں جنہوں نے آپ کو جگہ دے دی اور آج اتنا عوام لاہور کی ادھر جمعہ پڑھ رہی۔ اللہ ان کی جتنی نسلیں فوت ہوگی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ آخری بات ہے، جمعہ کا پیغام ہے، 1 گھنٹے میں نے جمعہ پڑھانا تھا اور اللہ تیری میری حاضری قبول فرمائے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں یہ 5 منٹ بھی اوپر ہو گئے ہیں، میں نے تو جمعہ شروع کرنا تھا 12:30 اور پھر بھی یہ 40 منٹ پہ شروع ہوا۔ میں نے کہا چلو کوئی گل نہیں، 10 منٹ اور زیادہ کہیں تو کیا ہے، سن لیں ذرا بات ذرا دھیان سے۔ حضرت سلمان کتنے سال گورنر رہے؟ 3 سال۔ اونچی بولو کتنے سال؟ 3 سال گورنر رہے۔ تے جناب سلمان واپس آئے تھے، جناب فاروق اعظم کہندے نے سلمان بیٹا توجہ میرے وال پلیز، بھائی جان مؤذن صاحب ادھر میرے وال، واٹ یور پرابلم، لفظ سننے ذرا دھیان سے، بڑی قیمتی بات ہے۔ جناب سلمان کہندے نے جدوں پری مجلس چ مینوں پوچھیا میرے حکمران نے سلمان 3 سالاں چ کی لے کے آیا ہے؟ بھئی 1 منٹ کھڑے ہو جائیں ذرا، 2 منٹ چھوڑ دیں اس کو، لوگ توجہ آپ کی طرف لے جائیں گے۔ میں جمعے میں یہ آخری بات سمجھانی ہے طریقے سے، بعد میں کر لیتے، 2 منٹ کر لیتے، لوگوں کو بات سمجھنے دے جائے۔ جناب سلمان سامنے کھڑے نے، ان کیمرہ جلاس نہیں، بولو ان کیمرہ جلاس نہیں، اوپن جلاس ہے، دنیا سامنے کھڑی ہے۔ حضرت عمر استقبال کیا اپنے گورنر کا۔ جناب سلمان بوڑھے صحابی ہیں جنہوں نے کم و بیش 200 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ اتنا عظیم صحابی ہے۔ وہ غزوہ خندق تسی یاد ہے؟ وہ خندق کھودی سی حضرت سلمان دے فار نبی مشورے، حضرت جناب سلمان دیاں اکھاں ڈلن لگ پیاں، سوترے پترے پر نکلن لگ پے۔ جناب عمر کہندے نے سلمان رویاں کیوں ہیں؟ کہندے جی یہ تو میرا اللہ کا معاملہ تھا، آپ نے لوگوں کے سامنے کر دی ہزار۔ کہتے پوچھیں، کہتے جی 10-3 سالاں چ کی کما کے لے آندا ہے؟ حضرت سلمان کہندے نے جس کڑتے چ گیا ساں اس سے کڑتے چ واپس آیا ہیں، تے ایک لکڑی دا پیالہ لے کے گیا ساں، اس لکڑی دے پیالے وچ میں رات نو پانی پا کے سکیاں روٹیاں پیوں دینا ساں، صبح اٹھ کے کھانا ساں۔ حضرت عمر دیاں اکھاں ڈلن لگ پیاں نا، کہندے نے سلمان تو روٹی شوربے نال کھا لینی سی، سالن پکا لینا سی، تو گورنر ساں۔ کہندے جی مینوں ڈر آندا سی کتے قیامت نو کوئی بھوکا اٹھ کر یہ نہ کہہ دے اللہ یہ شوربے یہ گوشت سے کھاتا تھا، مجھے اس کی حکومت میں کھالی روٹی بھی نہیں ملی تھی۔ یہ احتساب تھا، یہ قیامت پہ ایمان تھا، یہ قبر پہ ایمان تھا، یہ حشر پہ ایمان تھا، یہ جنت پہ ایمان تھا، یہ دوزخ سے ڈر تھا، یہ اللہ کی عدالت کا فکر تھا۔ کہنے نے جناب میں روٹی سکی پانی چ پیوں کے کھا دی۔ سنیے سنیے سنیے،
یہ روٹیاں ضائع کرنے والوں میرے جالوں میں سنیے ذرا دھیان سے، بڑا قیمتی لفظ کہنے لگا ہوں، سنیے ذرا دھیان سے۔ تمہارے گھر میں کام کرنے والی کھانا پہلے نہیں کھاتے، تم پہلے کھاتے ہو، جس نے پکایا تم اس کو آخر میں سادہ تو ودیا کٹیا کھانا دیں دے۔ کہندے نے پھر لے کے کی آیا ہے، اس بات نے مجھے بھی رلا دیا ہے، یہ میری آنکھیں نم کیوں ہیں؟ کیسے لوگ تھے وہ؟ حضرت سلمان فارسی کہندے نے میں لے کے کی آنا ہے حضرت، میں 3 سالاں چ اپنا ایمان بچا کے لے آندا ہے۔ کتنے اس میرے جمعے میں بیٹھے ہیں جو کہندے جی 2 لاکھ لے لو تے ساڈا منڈا بھرتی کرا دو، چلو 2 لاکھ لے لے، بھرتی بھی کرا لے، پہلی تنخواہ تو پہلا منڈا مر گیا، قیامت نو کی جواب دیں گا کہ بچے دی بنیاد حرام تے رکھی سی؟ چلو 3 تنخواہیں کھا لیں، 4 کھا لی، 5 کھا لی، 6 کھا لی، 7 کھا لی، 12 کھا لی، 2 سال کی تنخواہیں کھا لی، کتنی ہوگی؟ 24، پھر 3 سال کی کھا لی 36، پھر 4 سال کی کھا لی 48، پھر جناب 5 سال کی کھا لی 60، 12 5 60، 60 مہینے کی تنخواہ کھا کے اگر تیرا بیٹا فوت ہو جائے، مجھے 60 سال کا نہیں صرف 60 مہینوں کا حساب دے، تیری اولاد نے حرام کھایا یا حلال کھایا؟ اچھا ان 60 مہینوں میں نماز بھی پڑھی ہوگی، وہ 60 مہینوں میں دیگ بھی دی ہوگی، وہ 60 مہینیاں چے کوئی مسیطے 100 روپیہ بھی پایا ہوئے گا؟ میں نے 10 یہ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اپنا رزق تو دیکھیں ذرا۔ جس قوم میں یہ بات ہو 15 لاکھ بھی لگتا تو سرکاری بھرتی ہو جاؤ، 1 مہینے چ پورے کر لینے، وہ قوم اللہ سے ڈر سکتی ہے؟ کتنے بیٹھے ہیں اپنے دلوں کو جھنجھوڑے؟ سلمان فارسی 3 سال گورنر رہے، ان کے پاس کچھ نہیں نکلا، نواز شریف سے لے کر زرداری تک، زرداری سے لے کے عمران خان تک، عمران خان سے لے کے شہباز شریف تک، ذرا ان کا توشہ خانہ ہی پھول لو، کتنی سرکاری گاڑیاں لے کر یہ گھومتے ہیں، گھروں میں کھڑی ہیں، استعفے دے کر بھی پارلیمنٹ کے لاجز نہیں چھوڑتے۔ اس دن میں وزیر اعظم کے پاس گیا ہوا تھا سیکٹریٹ میں، تو میں ادھر دیکھا، کہتے ہیں استعفے دے کر بھی یہ پارلیمنٹ کے لاجز نہیں چھوڑتے، گاڑیاں نہیں چھوڑتے، سرکاری پروٹوکول نہیں چھوڑتے۔ وہ 3 سال گورنر رہے سلمان، تو کہتا میں اپنا ایمان بچا کے واپس لے آتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا